9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا. کہتے ہیں انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا. مردم شماری نوٹیفائی ہونے سے مزید تنازعات جنم لیں گے. نواز شریف الیکشن سے 1.5 ماہ قبل وطن واپس آئیں گے. چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت سے سزا ملے. Approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. نگراں وزیر اعظم کو بادشاہ بنا دیا گیا. حکومت نے اتحادیوں کو رام کر لیا. پارلیمنٹ سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور. نئے قوانین کے تحت نگراں حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلے کا اختیار ہوگا. عالمی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی. پہلے سے جاری معاہدوں پر دستخط کر سکے گی. ترمیمی بل کے مطابق حلقہ بندیاں ووٹرز کی بجائے آبادی کے تناسب سے ہوں گی. حلقہ بندی انتخابی شیڈیول کے اعلان کے 4 ماہ قبل مکمل ہوگی. تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھی جائے گی. فرق صرف 5% ہو سکتا ہے. ترمیم میں ڈیلیوشن ضرور کی ہے لیکن وہ ڈیلیوشن سفیشینٹ نہیں ہے سر. اس کو ریجیکٹ کریں کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو 10 دن میں سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. پرائم منسٹر انٹرم اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا. جو قانون بنتا ہے اگر وہ آئین سے متصادم ہو تو آرٹیکل 199 کے نیچے ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اور آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. نگراں حکومت کو ملنے والے اختیارات پر تحفظات. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے اختیارات دینا آئین کا قتل قرار دے دیا. کہا نگراں حکومت منتخب حکومت کی جگہ نہیں لے سکتی. آئین کے تحت حکومت پارلیمان کے تابع ہے. آئین میں نگراں حکومت کی ذمہ داری اور دائرہ کار واضح ہے. ماہر قانون ابوذر سلمان کہتے ہیں ایکٹ میں ترمیم نے نگراں وزیر اعظم کو بادشاہ بنا دیا. وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا. آئین نگراں حکومت کو مینڈیٹ رکھنے والی حکومت جیسے فیصلوں کا حق نہیں دیتا. ایوان میں خواجہ آصف سے ٹکراو. سینیٹر ڈاکٹر زرکا مہنگی پڑ گئی. محکمہ صحت پنجاب نے لاہور میں پی ٹی آئی سینیٹر ڈاکٹر زرکا کلینک سیل کر دیا. ڈینگی لاروا برآمد ہونے کا دعویٰ. ڈینگی کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. ڈپٹی ڈی ایچ او نے بتایا ایف ایس سی پاس لڑکیاں کلینک چلا رہی تھیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا لائسنس نہیں تھا. ایل ڈی اے نے بھی ڈاکٹر زرکا کا کلینک سیل کر دیا. گھر کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کا الزام. ڈاکٹر جاوید اکرم کا فون دیا رانا ثناء اللہ کو. ہم اس وقت جوائنٹ سیشن میں بیٹھے تھے تو رانا صاحب نے ان کا فون لے کے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. اس کے بعد رانا صاحب نے ڈی آئی جی آپریشنز کو فون کیا اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. تو آپ کے لیڈر نے ایسی باتیں کی تو پھر یہ تو ہوگا. کلینک سیل کرنا انتقامی کارروائی ہے. پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ کو معاملے کا بتایا. رانا ثناء اللہ نے جواب دیا پہلے ہی کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. آپ کے لیڈر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ڈاکٹر زرکا کا پروگرام 11th آور میں دعویٰ. ولی خواجہ آصف اور رانا ثناء کی مرضی ہے جو کرنا ہے کریں. ہم عدالت جائیں گے. ساکھ کو نقصان پہنچانے پر ہٹ جانے کی پیٹیشن بھی دائر کروں گی. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن نے کلینک سیل نہیں کیا. آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم کا کراچی میں ایکسپورٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب. کہا تھر میں پاور پلانٹ لگائیں گے تو کراچی کو 28 روپے فی یونٹ تک بجلی مل سکتی ہے. کراچی کماؤ پوت ہے. پانی کا مسئلہ 1 سال میں حل کر کے دکھائیں گے. ایک اور تقریب سے خطاب میں بولے ہم نے ایک مربوط اور ٹھوس پلان تیار کر لیا. پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا ہے. بدخواہ لوگ ملک کو جادو ٹونے اور ڈیفالٹ کی طرف لے گئے تھے. ملکی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس کے باہر لگی امید کی گھنٹی کا بھی جائزہ لیا.
گورنر سندھ نے وزیر اعظم کو گھنٹی کے مقصد بتائے۔ توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں ذاتی حیثیت میں طلبی۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا آج نہیں آئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا۔ ایف آئی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کے معاملے پر یکم اگست کو طلب کر لیا۔ دستاویزات کے ساتھ دوپہر 12 بجے ایف آئی ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس 2020 میں بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رقم سپریم کورٹ کو منتقل ہوگی، اس لیے کیس نہیں چلایا جائے گا۔ رقم عدالت عظمیٰ کو منتقل نہیں ہوئی تو پھر ایکشن ہوگا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا 2020 میں فیصلہ معاہدے کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ منتقل کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ انتظامیہ پولیس کے 40 اہلکار آئے، ملازمین کو نکال کر رہائش گاہ سیل کر دی۔ فرسٹ لیڈی ممبر اور وہ پارلیمنٹ میں رہی ہیں، پرانی سینئر ممبر رہی ہیں۔ ونس نوٹیفیکیشن از ایشوڈ دین آئی ول کال یو ٹو ٹیک اوور آن دیٹ سیٹ۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سینیٹ حلیم عادل شیخ سے چھین لی گئی۔ ایم کیو ایم کی رانا انصار قائد حزب اختلاف منتخب 69 میں سے 39 ارکان نے حمایت کی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے بھی رانا انصار کو ووٹ دیا۔ ایاز لطیف کہتے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق میں اتحادی ہے، غیر جانبدار سیٹ سیٹ اپ کے سے آئے گا، فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ معصوم پری پر ذرا رحم نہ آیا، سفاکیت اور جہالت کی انتہا۔ نشئی باپ نے خنجر سے کمسن بیٹی کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ بورے والا میں ملزم 3 ماہ سے بیوی اور 4 بچوں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ ملزم کے بچوں نے ظلم کی داستان بیان کر دی۔ بچوں اور ان کی ماں کو بحفاظت بازیاب کرانے کے لیے پولیس کو 14 گھنٹے طویل آپریشن کرنا پڑا۔ نگراں وزیر اعظم پنجاب کی بچی کی آنکھوں کا علاج کرانے کی ہدایت کر دی۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر ایف بی آر نے ایک بار پھر پی آئی اے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایف بی آر کا کہنا ہے قومی ایئر لائن پر کئی ماہ کے ٹیکسز پر مبنی 2 ارب سے زائد کے واجبات ہیں۔ ترجمان پی آئی اے نے اکاؤنٹس بندش کی تصدیق کر دی۔ پی ایس او نے بھی قومی ایئر لائن کی 3 پروازوں کو فیول کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ پیمرا ترمیمی بل میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پر تحفظات دور کرنے کا مطالبہ۔ پی ایف یو جے کا کہنا ہے حکومت مجوزہ سزاؤں کی ترمیم پر بھی خدشات و تحفظات دور کرے۔ حکومت حتمی مشاورت تک شک کو بل کا حصہ نہ بنائے۔ چیئرمین پیمرا کا اختیار کاؤنسل آف کمپلینٹس کو منتقل کرنے کی ترمیم کا خیر مقدم۔ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں پی بی اے اور پی ایف یو جے کو ووٹ کا حق دینے کا مطالبہ۔ اور پاک فوج کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کا 75واں یوم شہادت۔ مسلح افواج اور عسکری قیادت سے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو بھرپور خراج عقیدت۔ کیپٹن محمد سرور شہید کی بے مثال بہادری، جرأت و شجاعت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کے پیغامات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مادری وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔